آج کی انجمن میں جلوہ افروز ہیں اسلامی دنیا کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قادری دامت برکاتہ عالیہ۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہوئے اسٹوڈیو میں حضرت کا نہایت ہی ادب، احترام اور خلوص کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم نے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی، اور حضرت آج ہماری طالبات سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس موضوع پر مختصر سی 10-12 منٹ کی تقریر کریں، اور اس کے بعد ہماری بچیاں طالبات آپ سے سوالات کریں گے۔ تو حضرت بسم اللہ کیجیے۔ میری پیاری بہنوں، عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ معظمہ میں پیدا ہونے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے حلیم سعدیہ کو دیا، اور انہوں نے جو گاؤں میں رہتی تھیں مکہ معظمہ سے دور طائف کے قریب، وہاں ساتھ لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تربیت میں رکھا، اور اس کے بعد پھر تھوڑے عرصے کے بعد مدینہ مکہ معظمہ میں ان کی والدہ کے پاس ان کو واپس کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن والدہ کے ساتھ تقریباً 6 سال کا عرصہ ہے جو گزرا۔ جب آپ کی عمر شریف تقریباً 6 سال تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے انتقال فرمایا۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا جب وہ اپنی والدہ صاحبہ کے پیٹ میں تھے، حمل سے تھی وہ، اس وقت ان کے والد کا انتقال ہوا، اور جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ کے والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ بعد میں آپ کے دادا، پھر اس کے بعد آپ کے چچا، انہوں نے آپ کو اپنی نگرانی میں رکھا۔ تو ایسا بچہ عام طور سے کہ جس کے ماں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، اس کی نگہداشت اور پرورش ظاہر ہے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت پائی، بہترین پرورش کی گئی، اور ماحول جو تھا جس کو کہتے ہیں انوائرنمنٹ، مکہ معظمہ کا ماحول وہ اچھا نہیں تھا۔ اس ماحول میں بے شمار خرابیاں تھیں۔ وہ ماحول جو تھا وہ جاہلیت کا تھا، تعلیم کوئی تھی نہیں، کالجز اس زمانے میں تھے نہیں، اسکول اس زمانے میں تھے نہیں، بچے کھیلتے تھے اور غلط قسم کے کھیل بھی ہوتے تھے۔ لیکن رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت ہے، تمام محدثین نے اس کو نقل کیا کہ آپ کبھی بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ اگر کہیں بچے کھیلتے ہوئے ہوتے بھی تھے تو آپ وہاں جا کر آرام فرما لیتے تھے، سو جاتے تھے۔ عربوں کا ماحول جو ہے اس زمانے میں جس کو کہتے ہیں اگنورنس ڈیز، جاہلیت کا زمانہ، اور ظاہر ہے جاہلیت کا زمانہ تھا جس میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا اچھی چیز ہے اور کیا بری چیز ہے۔ تو ہر قسم کی برائی ان لوگوں میں تھی، مثلا یہ کہ بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینا، مثلا یہ کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے اس کا طواف ہوتا تھا تو لڑکیاں اور عورتیں بالکل ننگی ہو کر اس کا طواف کرتی تھیں۔ اسی طرح سے غنڈے، بدماش قسم کے لوگ، آوارہ قسم کے لوگ کثرت کے ساتھ وہاں پھرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، ایسے ماحول میں، اس قسم کے ایٹماسفیئر میں، انوائرنمنٹ میں
اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے بالکل الگ تھلگ رہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، اللہ کا نیک بندہ، منتخب ترین فرد جس کو اللہ تعالی چن لیتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے، وہ نیکی کا پیکر ہوتا ہے، یعنی سراپا نیک ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے تو بہترین نمونہ اس کی ذات ہوتی ہے۔ اور رسول جو ہے وہ روشنی دکھانے والا ہوتا ہے، اور جب خود اس میں روشنی نہ ہو، وہ کوئی اچھی باتیں اس میں خود نہ ہوں، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آدمی، انسان، نبی، پیغمبر کیسے لوگوں کو صحیح راستے پہ دکھا سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب سمندر کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ایک لائٹ ہاؤس ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لائٹ ہاؤس۔ وہ لائٹ ہاؤس جلتا رہتا ہے رات کے وقت، اس لیے کہ رات کو خطرہ ہوتا ہے، جہاز آتے ہیں پورٹ کی طرف تو کوئی پتھر ہو، پہاڑی ہو، اسے ٹکرا سکتے ہیں۔ تو رستہ بتانے کے لیے لائٹ ہاؤس سمندر میں 2-3-4 جگہوں پر خاص طور سے لگائے جاتے ہیں، پورٹ اتھارٹی جو ہے وہ اس کا انتظام کرتی ہے۔ تو لائٹ ہاؤس جو ہے وہ صحیح طور پر جہاز کی رہنمائی، اس کو صحیح طور سے گائیڈ کرتا ہے کہ جہاز کس راستے سے جائے اور جا کر بندرگاہ سے اور پورٹ سے جا کر لگ جائے، یا جہاں اس کو ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہر جائے۔ اگر پورٹ پر لائٹ ہاؤس اگر نہ ہو سمندر کے اور پورٹ کے قریب میں رستہ بتانے کے لیے، جہاز کو رستہ صحیح دکھانے کے لیے، تو ظاہر ہے جہاز جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو راکس، چٹانیں بیچ میں آتی ہیں، ان سے ٹکرا کر ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے نبی اور رسول، اور پھر خاص طور سے رسولوں کے سردار، اللہ کے آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے جیسے اللہ رب العالمین ہے، ایسی ہی اس نے جس نبی کو بھیجا، آخری نبی، وہ رحمت للعالمین ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ تو ان کو ایسی روشنی بنا کر بھیجا کہ رہتی دنیا تک وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے نیکیوں کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، کہ لوگ نبی کے واسطے سے اللہ کے راستے پر صحیح صحیح چلتے رہیں اور اپنے آبجیکٹ کو، اپنی منزل کو پالیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، تو شادی ایسی خاتون سے ہوئی جو ان سے عمر میں بڑی تھی، اور چونکہ وہ عمر میں بڑی تھی تو اس لیے یعنی تقریباً ان کی عمر 40 سال تھی اور رسول اللہ کی 25 سال تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور انہی سے ماشاءاللہ بچے پیدا ہوئے۔ حضرت بی بی فاطمہ ان سے پیدا ہوئی، اور اس طرح سے اور ان کی بہنیں۔ بچے جو پیدا ہوئے وہ انتقال فرما گئے، چھوٹے تھے، بچپن میں انتقال کر گئے، تو اس لیے کوئی اولاد، بچوں میں کوئی اولاد نہیں تھی، بچیوں میں اولاد تھی، تو آپ اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، بڑی بے رحمی کے ساتھ، مرسی لیسلی اپنی بیٹیوں کو، their own daughters، وہ اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اب بالکل بے رحم تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید و فرقان حمید کی تعلیم کے مطابق حکم دیا کہ نہیں، یہ قتل جو ہے یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ تو انسانیت کا قتل ہے۔ اور بیٹی جو ہے وہ تو ایک نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کو پال کر، پوس کر، پرورش کر کے، صحیح اور اچھی تعلیم دے کر اس کو اپنے گھر سے ایک نیک لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں ایک مکان عطا فرمائے گا۔ اسلام نے جہاں صفائی کا، ستھرائی کا حکم دیا، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ بچوں سے محبت کرنے کا بھی حکم دیا، بیٹیوں سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو یہ سن کر تعجب نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور بھی دوسری بیٹیاں جب تشریف لاتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، جب ملنے کے لیے اپنے گھر سے آتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر
ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، آؤ بیٹی. محبت سے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اپنی چادر مبارک جو رسول اللہ کے گلے میں چادر پڑی ہوئی ہوتی تھی اس کو اتار کر بچھا دیتے، آؤ بیٹی بیٹھو، خیریت پوچھتے تھے، دریافت فرماتے تھے. اس طرح سے بیٹیوں سے محبت، اولاد سے محبت، گھر میں اپنی بیوی سے بہتر سلوک، یعنی اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم اپنی گھر والیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حدیث مبارک ہے خیرکم، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے خیر لأہلہ، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یعنی ممبر جو ہیں، فیملی ممبرز، اہل و عیال، فیملی ممبرز کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرے، محبت سے بات کرے اور ان کی خبر گیری اور ان کی دیکھ بھال رکھے. یہ رسول اللہ کی تعلیمات کا مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم مولانا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے سلسلے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک بچے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا؟ اپنی ماں، اپنے چچا، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ نے انتقال فرمایا. اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو طالب یہ آپ کی نگرانی کرتے تھے، پرورش کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے. عبد المطلب صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، سگے چچا، وہ پھر آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے. تو آپ بچپن میں اپنی والدہ کی بھی فرما بردار تھے، لیکن بہرحال وہ تو 6 سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے. تو 6 سال کی عمر کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا ادب و احترام کرتے تھے. اور ایسے ہی آپ کے دادا اور آپ کے چچا، جب آپ ان کی تعلیم اور ان کی پرورش میں رہے، ان کی تربیت میں رہے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے انتہائی فرما بردار، اور ساتھ میں جتنے بھی اعزاء اور اقارب آپ کے تھے، جیسے حضرت حمزہ اور اسی طرح سے دوسرے چچا تھے عباس، حضرت عباس، یہ آپ کے بزرگ اور چچا ہوتے تھے. اور اسی طرح سے آپ کے جو بھائی ہوتے تھے، مثلا حضرت علی، آپ کے بھائی ہوتے تھے، چچا زاد بھائی ہوتے تھے. ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت علی، اور حضرت حمزہ جو تھے وہ آپ کے چچا ہوتے تھے، عبد المطلب صاحب کے بیٹے تھے. تو ان سب کا وہ ادب و احترام کرتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ رہتے تھے. کبھی کسی چچا نے یا خاندان کے بزرگ نے یہ شکایت نہیں کی کہ ہمارا کہنا نہیں مانا، یا ہماری نافرمانی کی، یا ہم کو پریشان کیا، یا ہمارے لیے مشکلات پیدا کی. ایسا کوئی شکایت کبھی نہیں ہوئی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے چل کر جو تعلیم آپ نے دی، وہ تعلیم بھی یہی تھی کہ چھوٹوں سے محبت کرو. چنانچہ حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا، یہ ٹیکسٹ ہے اس کا، حدیث کا، فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچوں پر، چھوٹوں پر، اپنے سے چھوٹوں پر رحم اور شفقت اور محبت نہ کریں، اور بڑوں کا ولم یوقر کبیرنا، اور جو بڑوں کا ادب نہ کرے، یعنی بڑے جو ہیں مثلا استاد ہیں، چچا ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں،
خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، چچا ہیں، تائے ہیں، یہ سب بڑے ہیں، خاندان کے بڑے، خاندان کے بزرگ اور تعلیم و تربیت دینے والے جیسے اساتذہ، استاد وغیرہ، استانی استاد. تو جو ان کا ادب و احترام کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. اور جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے، بچوں سے، اور بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں آپ کا رویہ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ بہت اچھا، بہترین سلوک تھا اور بہترین ایگزامپل تھا جو آپ نے سیٹ کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھتے رہیں اور ہمیشہ اس سے ہدایت پاتے رہیں. مولانا صاحب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جوانی میں قدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، تب بطور شوہر اور باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کیسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور وہی بیوی تھی کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزار دیے. اس 25 سال کے عرصے میں حضرت بی بی خدیجہ نے کوئی شکایت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا. اسی طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جتنے بھی بچے تھے آپ کے، اس میں لڑکیاں تھیں، اور چھوٹے بچے جو تھے وہ چھٹپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول تھے. جب اپنے بیٹے کو ابراہیم کو دفن کر کے تشریف لا رہے تھے، اب یہ محبت اور شفقت دیکھیے، جب اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن کرنے کے بعد، چھوٹے سے تھے وہ، انتقال ہو گیا ان کا، جب ان کو دفن کر کے تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو آپ رونے لگے. دفن کرنے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی. تو کچھ لوگوں نے، صحابہ رضوان اللہ علیہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ قدرتی چیز ہے، اٹ از نیچرل، یہ قدرتی چیز ہے. باپ کو اپنے بیٹوں سے، باپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، یہ خون ہے، خون جگر ہے. یہ تو یعنی اولاد تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اب اگر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر ہے میرے قلب پر اس کا اثر تو ہے. تو اور آپ نے فرمایا اننا فی فراقک لمحزون، اے ابراہیم، آپ نے اس کا نام رکھا تھا ابراہیم، تو بچپن میں انتقال ہو گیا ان کا. تو اننا فی فراقک لمحزون، ہم آپ کے فراق میں رنجیدہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی کا احساس تھا اور صدمہ بھی تھا، اور محسوس کیا آپ نے، اور اسی لیے آنکھوں میں آنسو آئے، روئے بچے کی وفات پر. تو وہ شفقت اور محبت جو باپ کو اپنی اولاد سے، بیٹے اور بیٹیوں سے ہونی چاہیے، ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے وہ دکھاتے رہے اور بتاتے رہے. عزت مآب مولانا صاحب، جب اسلامی طرز زندگی نافذ کی گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں یقیناً فرق ہوا ہوگا. گھر میں داخل ہونے کے آداب، عورت مرد میں پردہ، میاں بیوی کے تعلقات، مہمانوں کی خاطرداری، ان سب کے متعلق ضروری معلومات فراہم کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بحیثیت پیغمبر کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں اور جو پچھلا وقت تھا، ان دونوں وقتوں میں فرق کافی تھا.
دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ مکمل ہوا. آپ نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہوگا کہ قرآن مجید و فرقان حمید 23 برس کے عرصے میں مکمل ہوا. ریویلیشن آف گاڈ، وہ ریویلیشن آف گاڈ جو ہے وحی ربانی، وحی الہی، یعنی اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا تھا وہ 23 برس تک اترتا رہا. جبرائیل آتے رہے اور ضرورت کے مطابق بتاتے رہے کہ اب یہ حکم دیجئے، اب یہ فرمائیے، اب لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیجئے. تو یہ آہستہ آہستہ قرآن مجید و فرقان حمید نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں مکمل ہوا. اور اسی لیے یہ جو آیت اتری ہے آخری حج کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور جو نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے وسیلے جلیلہ سے امت کو دینی تھی، جو نعمتیں، وہ سب نعمتیں عطا کر دی ہیں وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو دین مکمل ہوا 23 برس میں. تو ظاہر ہے 23 برس میں آہستہ آہستہ تبدیلی تھوڑی تھوڑی گریجولی. اب مثلا دیکھیے کہ اس زمانے میں لوگوں کو عادت تھی شراب پینے کی، ایک عادت تھی، انگور اور کھجور یہ سب عام ملتی تھی، اسی سے گھر میں بناتے تھے اور اسی سے انٹرٹینمنٹ، مہمانوں کی تواضع وغیرہ ہوتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم قرآن مجید و فرقان حمید میں حکم یہ نہیں آیا کہ آج ہی کی تاریخ سے شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی. بڑے احتیاط کے ساتھ پہلے حکم نازل ہوا، جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو شراب مت پیو، اس لیے کہ لوگوں کو عادت تھی، صدیوں سے، سینچریز سے وہ اس بات کو کرتے چلے آ رہے تھے کہ شراب پی رہے تھے. ان کے یہاں حرام نہیں تھی لیکن اب اس کو حرام کرنا تھا، اس لیے کہ شراب جو ہے وہ خباثت ہے، ام الخبائث ہے، برائی کی جڑ ہے. اس شراب پینے والا شخص جو ہے جب مدہوش ہوتا ہے، انٹاکسیکیٹ ہوتا ہے، تو ماں، بیوی اور بہن میں ڈسٹنکشن نہیں کر سکتا. He cannot distinguish between them. اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. نشے میں آدمی بہت کچھ کر جاتا ہے، ایسی ہی اور بہت سے نشے جیسے ہیروئن ہے، گانجا ہے، چرس ہے، یہ سب اسلام میں حرام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے وہ آہستہ آہستہ، تو پہلے حکم دیا کہ نماز پڑھنے کے لیے جب جاؤ تو شراب مت پیو. پھر اس کے بعد حکم اترا، کہا کہ شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی، اب آئندہ سے آپ شراب نہ پئیں. لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگ شراب نہ پئیں. تو آہستہ آہستہ حکم اترا، فوراً نہیں آیا، گریجولی دین پھر مکمل ہوا. تو اسی طرح سے دین کے مکمل ہونے کے بعد اس کے آداب مقرر ہوئے. تو قرآن مجید و فرقان حمید تو یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کا فرمان صحیح ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. چنانچہ گھر میں جانے کا بھی ادب ہے. قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نور میں حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا. کسی کے گھر میں بغیر اجازت مت جاؤ. تو دیکھیے 1450 سال پہلے قرآن میں حکم دیا کسی کے گھر میں بغیر اجازت مت جاؤ، حتی تستأذنوا، یہاں تک جب تک تم کو اجازت نہ مل جائے، اور جب جاؤ تو السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہو. اسلام میں السلام علیکم آپ نے غور کیا ہوگا کہ السلام علیکم ہر وقت چل سکتا ہے، یعنی یہ ہر وقت ہے، ایک وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے. اب مثلا ایک آدمی ہے، اس آدمی کے گھر پر ایک آدمی گیا اور تھا صبح کا وقت، تو صبح کے وقت اس کے یہاں اتفاق سے وہ آدمی کے یہاں ایک میت ہو گئی. اب کوئی آدمی اگر اس کے یہاں جائے اور جانے کے بعد کہے گڈ مارننگ، تو گڈ مارننگ کہاں ہے، وہ تو میت رکھی ہوئی ہے، تو کوئی وقت نہیں ہوا، یعنی بے وقت گڈ مارننگ
بے وقت ہے یہ. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ السلام علیکم، آپ پر سلام ہو، سلامتی ہو. ناظرین کرام، اس پروگرام کے دوران ابھی آپ نے قائد ملت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قادری کی زبانی ایک مختصر سی تقریر سنی. عنوان تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی. بعد ازاں طالبات نے آپ سے چند دلچسپ سوالات کیے جن کے جوابات آپ نے بحسن و خوبی دیے. ہمیں امید ہے آپ نے اسے پسند فرمایا ہوگا، اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.